سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے پکارنے والے کی آواز سنی۔ وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں مردوں کے پیچھے تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو آپ ممبر پر بیٹھے مسکرا رہے تھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے یہاں جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری سمندر کے سفر میں 30 آدمیوں کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا جو نہم اور جزام کی قوم میں سے تھے۔ پس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ پس وہ جہاز سے پتوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت بالوں والا تھا۔ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا جاسوس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم داری نے کہا جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ پھر ہم ڈرتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں بڑے قد کا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں، سمندر کے سفر میں جہاز میں سوار تھے۔ جب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہریں ہم سے کھیلتی رہیں اور ہم چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں آ گئے۔ وہاں ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ پس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد دجال نے کہا کہ مجھے بسیان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار ہو جاؤ ان قریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟
اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار رہو، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی اور میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 راتوں کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور ان شہروں کے ہر ناکے پر فرشتے ہوگے جو ان کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ مدینہ یہی ہے، مدینہ یہی ہے، مدینہ یہی ہے، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تم کو اس حال کی خبر نہیں دے چکا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی یہ بات اچھی لگی، وہ اس چیز کی موافق ہوئی جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے۔ صحیح مسلم 7386۔ اس کے بعد سیار نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں مزید کہا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے عصا کو زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، آپ کی مراد مدینہ سے تھی۔ صحیح مسلم 7387۔